باپ کے سامنے، والدہ کے سامنے اپنے بچوں کو بھی اونچا بول کر ڈانٹنے کی اجازت نہیں، یہ بھی بدتمیزی کے اندر لکھا جائے گا۔ ملازم کو ڈانٹے، فون کے اوپر جناب اپنے کسی کو ڈانٹے، ماں باپ کے سامنے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ نصیحت فرمائی۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر حق تعالیٰ نے والدین کا احترام بتلایا، ان کا ادب بتلایا۔ آپ کے سامنے 15ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں ماں باپ کا احترام بتلایا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ قانون ہے، عبادت جانی ہو مالی ہو، جون سی بھی عبادت ہو، فرض ہو نفل ہو، کس کے لیے؟ عبادت کس کے لیے؟ اور اس کے اندر کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو یہ شرک ہے۔ انبیاء کو شریک ٹھہرایا، حضرات صحابہ کرام کو شریک ٹھہرایا، خدا کے پیاروں کو، اللہ کے ولیوں کو شریک ٹھہرایا، یہ سب شرک ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ماشاءاللہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا۔ ماں باپ سے کیا کرنا؟ ساری دنیا کے لیے حکم دیا ہے انصاف کرنا، جب ماں باپ کی باری آئی تو کیا کہا؟ یاد کر لیں، احسان انصاف سے اگلا درجہ ہے۔ انصاف تو ہے نا برابر برابر، اور احسان کیا ہے؟ اس سے بھی آگے۔ 10 روپے بنتے تھے، یہ تو انصاف ہوا، 15 دے دیے، یہ احسان ہوا۔ یہ سمجھ آ رہی نا بات؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کرنا۔ کیا کرنا؟ احسان کا معاملہ کرنا۔ اور احسان کا معاملہ کسی ایک چیز میں نہیں، ہر چیز میں، ہر چیز میں۔ اور آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اے نوجوانوں، اب تمہارے صبر کا امتحان شروع ہو گیا۔ جب وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے، اب بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت میں غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، اعصاب کمزور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ اب امتحان ہے تمہارے صبر کا۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں ان کے آگے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کلمہ اف ایک سمندر ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز آ گئی جس سے ماں باپ کا دل دکھے۔ ماں باپ کا اب دیکھو، بعض آدمی ہوتے ہیں اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ مثلا ماں باپ نے کوئی بات کہی تو اب کوئی لمبا سا ایسے کر کے سانس لے دو، یعنی کہ جیسے کوئی بم پھینک دیا، تو یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی گستاخی میں آئے گا۔ اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہا تو کچھ نہیں لیکن میری طرف دیکھو یوں، قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی ماں باپ کا دل دکھے گا۔ اب کچھ ایسے ہیں کہا تو کچھ نہیں، منہ بھی نہیں پھیرا لیکن چہرے کا رنگ بدل گیا غصے سے، کیا مجھے یہ کیوں کہا؟
یعنی چہرے پر ایک نفرت کا سا جو اظہار ہے یہ بھی حرام ہے اور یہ گستاخی میں داخل ہے. اس لیے قرآن نے لفظ ایسا بولا ہے جس میں ہر چیز آ گئی, اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا ہر وہ بات, ہر وہ عمل, ہر وہ رویہ, لہجہ جس سے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچے سب حرام ہے. اب آئی بات سمجھ؟ اف کا ترجمہ سمجھ آ گیا؟ تفسیروں میں تو صرف اتنا ہوگا کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کہیں. اب اف اس سے نیچے تو کوئی اور جملہ نہیں. لوگ کہیں جی اف تو نہیں کہیں گے لیکن ہم منہ بنا لیں گے. منہ بنانے کی بھی اجازت ہے. تو میرے محترم سامعین, ہر وہ رویہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے وہ حرام ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا, ماں باپ کی موجودگی میں بچوں کو ڈانٹنا, ملازم کو ڈانٹنا, فون پر بھی کسی سے ایسی بات کرنا, اونچا بولنا جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے, یہ سب حرام ہے اور سب منع ہے. اور قرآن کریم نے آگے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے. فرمایا اف ولا تنہرہما, ہاں اگلی بات بھی فرمائی کہ جھڑکنا بھی نہیں ہے. ابا جی آپ تو کیا میرے پیچھے پڑ گئے, جھڑکنا بھی نہیں ہے. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے محبت کے لہجے میں بات کرنی ہے. کیسے بات کرنی؟ پیار کے لہجے میں, محبت کے لہجے میں. غصے سے بات نہیں کرنی, نفرت سے بات نہیں کرنی, منہ موڑ کر بات نہیں کرنی, بلکہ کس لہجے میں بات کرنی؟ محبت کے لہجے میں. وہ زیادتی بھی کریں تو تم نے محبت کے لہجے میں بات کرنی ہے. غصہ بھی کریں, تمہیں گالیاں بھی دیں تو تم نے بولو محبت کے لہجے میں. میں نہیں کہتا کہ ماں باپ سارے ولی اللہ ہیں, میں کب کہتا ہوں وہ جنید بغدادی انسان ہی ہیں. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ کریں گے وہ غلط, اور ماں باپ کی غلطی کو غلطی نہیں ہے, ان کو شرمندہ نہیں کرنا, خاموش ہو جانا ہے. والدین جو ہوئے خاموش ہو جانا. ابا جی آپ غلط کر رہے ہیں, امی جی آپ غلط ہیں, نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. اگر بات بھی کرنی ہے تو ادب سے, ابا جان یہ بات کچھ مناسب نہیں لگتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے, اس انداز سے بات کریں, ادب و احترام سے. تو جھڑکنا بھی نہیں ہے اور ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کرنا جس سے ان کی دل آزاری ہو. بہت سے نوجوانوں کو یہی ہے جی ہمارا ابا کون سا صحیح ہے, جی ہمارا ابا تو ایسے ہے, جی ہمارا ابا تو فلاں. وہ جو مرضی ہو, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ نے جو حقوق آپ کے ذمے لگائے ہیں اس کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے. ماں باپ تو کافر بھی ہوں تو اس کا احترام لازم ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے والدین کا ادب و احترام, ماں باپ کا ادب و احترام یہ ضروری ہے. اور آج کی اولادوں سے یہ چیز نکل گئی. بڑے آرام سے آ کے کہیں گے جی ابا جان نے دوستوں کے سامنے میری انسلٹ کر دی, بےزتی کر دی. ارے دوستوں کی کیا حیثیت ہے باپ کے مقابلے میں؟ 1000 دوست بھی ہوں, ابے کی جوتی کے اوپر قربان, کیا حیثیت ہے ان کی؟ اور دوست تو آج کل کے ویسے بھی موسموں کی طرح بدلتے ہیں. موسم تو کوئی 6 ماہ کے بعد بدلتا ہے, یہ 6 سیکنڈوں میں بدل جاتے ہیں. وہ کہاں کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی دوست ہو. میرے دادا جی مرحوم مجھے سمجھایا کرتے تھے, بیٹا یہ سب پکدیاں دے یار نے, بس جب تک آپ کی جیب میں پیسے ہیں سارا زمانہ آپ کا دوست ہے. دعوتیں پک رہی ہیں, موج میلہ ہے, ساری دنیا آپ کی دوست ہے. اور جب انسان تھوڑا سا کنگلا ہو جائے غربت, تو پھر انسان کو اس کے اپنے شہر میں اجنبی بنا کے رکھ دیتی ہے. تو بھائی بھی نہیں پہچانتے, خون کے رشتے نہیں پہچانتے, دوستوں نے کیا پہچاننا. تو اس لیے ان کی خاطر اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں, آپ ان کی دل آزاری نہ کریں, اپنی عاقبت برباد نہ کریں. اگر ماں باپ زیادتی بھی کر رہے ہیں خاموش ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. اس زیادتی کو, اس تکلیف کو برداشت کر لیں, خاموش ہو جائیں. دوستوں کے سامنے بھی ڈانٹا ہے, برداشت کریں اس کو, ایسا موقع ہی نہ آنے دیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے باپ کے سامنے بولنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ,
حق تعالیٰ فرماتے ہیں جھکا دو اپنے بازو ان کے آگے ذلت کے ساتھ. جو ماں باپ کے آگے ذلت برداشت کرتا ہے اللہ جہان کی عزتیں انہیں عطا کرتا ہے. یہ یاد رکھنا، جو ماں باپ کے آگے ذلت اختیار کر لیتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، یعنی ان کی خدمت خاموشی من الرحمہ، اندر دل سے ہو، دل سے، زبان سے چاپلوسی نہیں، دل سے ہو، تو حق تعالیٰ پھر اس کو جہان کی عزتیں عطا کرتا ہے. ماں باپ کی دعائیں انسان کو بہت سے مقامات پر ڈائریکٹ پہنچا دیتی ہیں. تو اس لیے اپنے والدین کی دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لیں، دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. اور قرآن کریم میں حکم دیا ہے ہم کو، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے الہ العالمین، ان دونوں کے اوپر ایسے رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن کے اندر میرے اوپر رحم کیا ہے. جیسے دونوں نے میرے اوپر رحم کیا، کتنی اپنی خواہشیں قربان کی، کتنے اپنے آرام قربان کیے اولاد کے لیے. باپ نے بھی، ماں نے بھی آپ کو جوان کرنے کے لیے اور آپ کی پرورش کرنے کے لیے. باپ ملک سے بے ملک ہوا، وطن سے بے وطن ہوا، شہر سے بے شہر ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے اپنی بے عزتی کروائی اس اولاد کے لیے. جہاں وہ قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا وہاں پر بھی وہ گیا اپنی اولاد کی روزی روٹی کے لیے. تو اس لیے باپ کا احسان تم کبھی بھی نہیں اتار سکتے. یہ تو جب باپ بنو گے تو پھر سمجھ آئے گی بات، لفظوں سے بات سمجھ نہیں آتی. جب انسان خود باپ بنتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے باپ نے باوجود غربت میں، باوجود تنگی حالات کے کس طرح ہماری پرورش کی ہے، کس طرح ہمیں پڑھایا لکھوایا، اور کس طرح ہمارے ناز نخرے اٹھائے. آج اولاد منہ اٹھا کے کہہ دیتی ہے جی آپ نے ابا جی بنایا کیا ہے جی، ابا جی نے تجھے انسان بنایا ہے کہ معاشرے کا اچھا فرد بنایا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو سب سے قیمتی عطیہ دیا ہے، سب سے قیمتی جو سرمایہ دیا ہے، فرمایا وہ اس کو ادب سکھلانا ہے. تم پراپرٹی کو بڑا سمجھتے ہو، بینک بیلنس کو بڑا سمجھتے ہو، تم مال و دولت اور بزنس کو بڑا سمجھتے ہو، اور اللہ کے نبی تربیت کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ادب کو بڑا سمجھ رہے ہیں کہ تم نے معاشرے کو ایک اچھا انسان دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا عطیہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں کہ انہیں ادب سکھلائیں، تمیز سکھلائیں. تو دعا کا حکم دیا، ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما